اگر نہیں کی تو یار تھوڑے سے غیرت کا مظاہرہ کریں. وہ اہلکار جو تمہیں اربوں خربوں روپے کما کر دیتے ہیں, انہی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر خود ہر طرح کے اس سے بری و زما ہو جاؤ. یار یہ نہ کرو, تھوڑے سے مرد بنو, تھوڑی سی غیرت لو, کچھ حیا اور شرم کا مظاہرہ کرو, اور رضاکارانہ استعفیٰ دو کہ انکوائری کراؤ 17 سالوں میں وزرائے بلدیات نے اور وزرائے اعلیٰ نے مخدوش عمارتوں پر کتنی میٹنگ کی, قیمتی جانوں کو کے ضیاء سے, قیمتی جانوں کو جانے سے بچانے کے لیے بتائیں کتنی میٹنگز کی. اگر نہیں کی تو پھر عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کو سو موٹو نوٹس لے کر یہ مخدوش عمارتوں کے کیس میں تمام سابقہ وزرائے اعلیٰ اور وزرائے بلدیات کو بھی اسی ایف آئی آر میں نامزد کرنا چاہیے. درست یا غلط؟ درست. آپ کیسے بچ رہے ہیں بھیا؟ آپ نے کیا کیا؟ مخدوش عمارتوں کا نوٹس کہاں لیا؟ اور ابھی بھی اب کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو نوٹس دے دیا. اب وہ فون آ رہے ہیں گورنر صاحب کو, ایم کیو ایم کو, ہمارے ایم پیز ایم این ایس کو فون آ رہے ہیں کہ بھائی ہم کہاں جائیں گے یہاں سے. بھائی ان کو کہیں عارضی طور پر آباد کریں. کتنے فون مجھے آئے ہیں, میں لسٹیں دے سکتا ہوں. کسی عمارت میں 55 فیملیز ہیں, کسی میں 70-75 ہیں, کسی میں 100 ہیں, ان کو نوٹسز دے دیے. یہ طریقہ ہے, یہ حکمرانی ہے, یہ گورننس ہے. لعنت ہو ایسی گورننس پر. یہ تو ذوالفقار علی بھٹو شہید, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور سندھ کی ثقافت اجرک کی کھلے عام نیلامی ہے, سودا ہے. شہادتوں کو بیچا جا رہا ہے, شہادتوں کو بیچا جا رہا ہے. جن کے نام کا کھا رہے ہیں انہی کی قبروں پر لات مار رہے ہیں. اس کے بعد اب 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ایسے ماہرین ایکسپرٹس پیدا ہو گئے ہیں جو کراچی میں آ کے یہ جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے, تعمیرات کا شعبہ, اسے صحیح طرح ریگولیٹ کریں گے. لہٰذا 40 ماہرین کو 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے ٹرانسفر کر کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کراچی میں متعین کیا گیا, انہیں یہاں ٹرانسفر کیا گیا. یہ بھی ظلم اور ناانصافی کی ایک نئی شکل ہے. پہلے پولیس کے محکمے میں لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا, افسران لیول پر ہزاروں, اور اس میں کوئی 200 افسران تھے. پھر ٹریفک پولیس کے محکمے سے لوگوں کو یہاں ٹرانسفر کیا گیا, سانگڑ سے اور کئی علاقوں سے. اچھا, ہمارا اختلاف اپنے سندھی بولنے والے ان بھائیوں, بہنوں, بیٹوں اور بیٹیوں سے نہیں ہے, ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن پھر کراچی, حیدرآباد کا ڈومیسائل رکھنے والے, اوریجنل ڈومیسائل رکھنے والے قدیم شہری جنہوں نے میٹرک یہاں سے کیا, وہ کہاں جائیں گے؟ انہیں نوکریاں کہاں ملے گی بھائی؟ پھر وہ سرکاری ملازمتوں کے لیے کہاں جائیں گے؟ اگر ہماری ملازمتیں ساری اندرون سندھ سے, اچھا اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ اندرون سندھ اور جو شہری سندھ ہے اس کے درمیان خلیج کو اور گہرا کر رہے ہیں, پولرائزیشن کو اور ڈیپن کر رہے ہیں, اسے بڑھا رہے ہیں. خلیج پاٹنے کی بجائے خلیج کو گہرا کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ظلم ہے. یہ تیسرا, ہم مذمت کرتے ہیں اس عمل کی. ساری جو پالیسیاں ہیں, یہ جو 6 افسروں کو پکڑ کے انہیں بلی کا بکرا بنانا, اس پر جو نمبر پلیٹ اجرک کو بیچ رہے ہیں, اس پر جو لوٹ مار کر رہے ہیں اس کی آڑ میں اس کا, اور 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے جو ٹرانسفر ہو کے, دیکھیں وہ 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, وہ بلڈنگ کنٹرول نہیں ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لوگوں کو بلڈنگ کنٹرول کے محکمے میں لا کر, اس لیے کہ سب سے کمانے والا کماؤ پت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے. اب یہ جو شامیر بھٹو صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کا, شامیر بھٹو صاحب نئے ڈی جی سی ایس بی سی آئے ہیں, ان کے آتے یہ 40 لوگ آ گئے. یہ کیا تحفہ دیا جا رہا ہے بھائی؟ یہ آ کر کون سا جو ہے وہ تیر مار لیں گے؟ کراچی کی حق تلفی, ہمارے بچوں بیٹے بیٹیوں کی حق تلفی ہے. تو یہ 3 ایشوز ہو گئے. اچھا, اس کے بعد حیدرآباد میں ہم کل گئے تھے, ہم نے وہاں کا دورہ کیا, پھلیلی, پریٹ آباد, کلاتھ مارکیٹ, ہم گلیوں میں گئے, ہم تمام مارکیٹوں میں گئے. مارکیٹوں میں پانی آ گیا. وہاں تاجروں, دکانداروں کا جو سامان تھا, جو
وہ سارا جو ہے وہ تباہ برباد ہوا ہے. اب کوئی حکومت کے نمائندہ نہیں آیا, ڈی سی بھی نہیں آیا کہ بھئی اپنے نقصانات کا تخمینہ دیں, اور ہم پھر کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب گئے تھے وزیر اعلیٰ اپنے وزراء کے ساتھ اور ٹیم کے ساتھ, آٹو بھان گئے, بس آٹو بھان اور سول لائنز, کوئی پکا گلا نہیں, پھلیلی نہیں, پریٹ آباد نہیں, حالی روڈ نہیں, اور بھی اسی طرح ہے نا علاقے, کہیں نہیں پکا گلا نہیں, کہیں نہیں گئے. اور 2 جگہ سرسری تم جہاں سے گزرے بس گزر کے چلے گئے, اور 1.5 گھنٹے میں دورہ مکمل, 1 گھنٹے میں دورہ مکمل. ہم نے کوئی کل 6 گھنٹے کا دورہ کیا وہاں کا, تاجروں سے ملے ہیں, میڈیا سے گفتگو کی ہے, عام لوگوں سے ملے ہیں, پھر مختلف تاجر انجمنوں سے ملاقاتیں کی. اور جو نقصانات ہیں وہ اس قدر ہیں, یہ کلاؤڈ بسٹ نہیں ہوا تو یہ حال ہے. اللہ نہ کرے حیدرآباد کے آسمان پر کلاؤڈ بسٹ ہوا تو کیا ہوگا, اور کراچی کے آسمان پر کلاؤڈ بسٹ ہوا تو کیا ہوا. وہ پہلے ہی آفت زدہ شہر ہے کراچی اور حیدرآباد, تو پہلے ہی ستم زدہ شہر ہیں, پہلے ہی وڈیروں کے ظلم اور جبر کی جو ستم ظریفی ہے اس کا شکار ہیں, ان کے مظالم کا شکار, ان کی ناانصافی کا شکار, ان کے امتیازی سلوک کا شکار ہیں. تو اب اگر یہ اللہ نہ کرے کلاؤڈ بسٹ ہو گئے تو کیا ہوگا. ابھی تو 2 گھنٹے کی بغیر کلاؤڈ بسٹ کی بات, اور کلائمیٹ چینج از اے ریالٹی, موسمیات کی تبدیلی ایک حقیقت ہے. اب یہ نہیں ہے کہ شیر آیا, شیر آئے گا, اور شیر آ رہا ہے, شیر آ گیا ہے بھائی. 7واں موسم کی تبدیلی سے 7واں متاثر ہونے والا بدترین جو 7واں ملک ہے وہ پاکستان ہے, اور کراچی اور حیدرآباد بھی شہروں کی فہرست میں جو متاثر ہوں گے. تو ستم زدہ ہیں, ظلم زدہ ہیں, اب یہ آفت زدہ بھی ہیں. تو بھائی حیدرآباد شہر کو آفت زدہ ڈکلیئر کریں, اور اس کے 1 سال کا ٹیکس صوبائی بھی اور وفاقی بھی. ہم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اور وزیر مالیہ جو ہے وہ اورنگزیب صاحب, ان سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی اپنے ٹیکس معاف کریں. انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں. یار یہ دیکھ نہیں رہے پورے ملک سے لوگ, کراچی تباہ حال, سڑکیں ٹوٹی ہوئی, گٹر ابل رہے ہیں, لوگوں کو پانی نہیں مل رہا. ٹینکر جو 3,000 روپے کا اگر عام نارمل ٹینکر لے تو وہ بھی آج 8-8 ہزار کا مل رہا ہے. ٹینکر مافیا کی جو ستم ظریفیاں ہیں وہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے, اور کس کی سرپرستی میں, اس سے بھی جو پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے. یہ سسٹم صرف ایس بی سی اے میں نہیں ہے, یہ ہائیڈرنٹ میں بھی ایک اور سسٹم ہے. یہ ہائیڈرنٹ میں ایک اور سسٹم کام کر رہا ہے جو یہ پانی بیچ رہا ہے. اب اس کے بعد جب گٹر ابل رہے ہیں تو وہاں کوئی پرسان حال نہیں, لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں, نکاسی آپ کا کوئی. اب اگر سڑکیں ہم بنائیں بھی, جو 30 ارب روپے ہمارے پاس اب ہیں, 15 ارب بینک اکاؤنٹ میں پی آئی ڈی سی ایل کے آ گئے ہیں 2024-2025 کے, اور 2025 اور 2026 کے بھی بجٹ میں ایلوکیٹ ہو گئے ہیں, اس کے بھی منصوبے ہم بنا رہے ہیں. سڑکیں, نالیاں, جو علاقوں کی چھوٹی گلیاں بھی, یہاں تک کہ جو کچھ ہو سکتا ہم کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس بات کی ضمانت کیا ہم یہ کر لیں گے جو نکاسی آب ہے, جو گٹر ابل رہے ہیں, نیچے لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں, رساؤ ہیں, وہ اگر انہوں نے ان سڑکوں کو 2 سالوں میں اکھاڑ کر پھینک دیا تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے. یہ 30 ارب روپیہ کہاں لگا پھر, اور لوگ کہیں گے ہم نے اللہ نہ کرے کوالٹی پہ کمپرومائز کیا. تو میں سعید غنی وزیر بلدیات اور میئر کراچی سے کہتا ہوں, یار یہ مت کہو کہ شہر کی سڑکیں تباہ حال, اور میئر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گلی اور محلوں کے میئر نہیں ہیں. ابھی انہوں نے بیان دیا, آپ تصدیق کریں ایسا ہے یا نہیں ہے. بالکل ہے کہ میں گلیوں اور محلوں کا میئر نہیں ہوں, اندرونی سڑکیں بنانا میری ذمہ داری نہیں ہے. ابے بھائی تمہاری ذمہ داری نہیں, تمہاری صوبائی حکومت تو ہے, بحیثیت پارٹی تو تمہاری ذمہ داری ہے. جماعت اسلامی کا یو سی چیئرمین ہو یا ٹاؤن کا چیئرمین ہو, پی ٹی آئی کا یو سی چیئرمین ہو یا ٹاؤن کا ہو, یا اکثریت میں پیپلز پارٹی کے یو سی چیئرمین یا ٹاؤن کے چیئرمین ہے بھائی, تو وہ بھی تمہارے ہی لوگ ہیں. تم شہر کے میئر ہو, فادر آف دا سٹی ہو, تم اپنی ذمہ داریوں سے اس طرح عہدہ برا نہیں ہو سکتے. اب بیٹا 2.5 سال ہو گئے ہیں, 1 سال کے اندر اندر تمہارا حساب کتاب شروع ہونے والا ہے. عوام کے کٹہرے میں تمہیں اس سے پہلے کھڑا کر دیں گے, الیکشن سے پہلے انشاءاللہ. جگہ جگہ
تم جہاں بھی جاؤ گے لوگ تم سے یہ سوال کریں گے 4 سال کی ایڈمنسٹریٹرشپ اور یہ سالی 2.5-3 سال کی میڈشپ ہے، اس کا حساب دو. تو ایسا نہیں کہ تم بھی آسانی سے بچ سکتے ہو. تو یہ حال ہے. تو اب تو میں نے میئر کراچی سے بھی کہا، مرتضی وہاب سے، سعید غنی سے، کہ بھائی ہم سڑکیں بناتے ہیں، تم یہ گٹر اور یہ نکاسی آب سیوریج یہ لائنیں رساؤ، اس کو تم ٹھیک. اور دونوں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کراچی کے عوام کو ایک کم از کم اچھی خبر دیتے ہیں، ایک سکون کا سانس لینے کا موقع دیتے ہیں کہ بھائی یہ ایک کام ہم مل کے کر رہے ہیں. آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، اللہ آگے بھی ہمیں ہدایت دے کہ ہم مل کے اچھے کام کر سکیں. لوگ شاید دعا دیں گے، ابھی شاید بد دعا دے رہے ہیں. تو بھائی لوگوں کا بھی کچھ سوچیں، انہیں بھی کچھ ریلیف دے. عوام کی عدالت آگے سجنے والی ہے. صرف کھربوں روپیہ خرچ کر کے اتنی آسانی سے اب الیکشن جیتنا ممکن نہیں ہوگا. اب اندرون سندھ میں بھی مزاحمت ہوگی اور ہو رہی ہے. وہاں بھی نئے سیاسی لوگ، وہاں کے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بھی بہت تیزی کے ساتھ سیاست میں آ رہے ہیں اور تمہارے مت کو انشاءاللہ تعالی وہ چیلنج کریں گے اور توڑیں گے اگلے الیکشن میں. یہ بڑے بڑے برج اور یہ بڑے بڑے بت گریں گے انشاءاللہ. دہی سندھ سے بھی پیپلز پارٹی جس گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہے، انشاءاللہ اس کا یہ گھمنڈ اگلے الیکشن میں ٹوٹے گا اور اس سے پہلے اس کے محاذ جس طرح شروع ہوں گے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. آخر میں اب آپ آئیں، حیدرآباد کا پوائنٹ ہو گیا، میں نے بتا دیا کہ 1 سال ٹیکس کی چھوٹ آفت زدہ ڈکلیئر کریں. پھر اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے جو یہ سڑکیں وغیرہ میں نے کہا ہم بنائیں گے اور اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. دیکھیں ایم کیو ایم کے پاس انفراسٹرکچر کی آئین اور قانون میں ایم کیو ایم نہ سڑکوں کی ذمہ دار ہے، نہ سیوریج کی نکاسی آب، نہ پانی فراہمی آب، نہ اسٹریٹس اور نہ تعمیرات. اس لیے کہ ہم نے بلدیاتی انتخابات کا اسی لیے بائیکاٹ کیا تھا کہ یہ ایکسپوز ہوں. ان کو واک اوور اسی لیے دیا کہ یہ جو کراچی کے جو خدا بننا چاہتے ہیں، زمین پر خدا بنے ہیں، تو یہ بے نقاب ہوں، ان کی اصلیت سامنے آئے، ان کی کرپشن سامنے آئے. میرے خیال میں کراچی کے عوام نے دیکھ لیا کہ ایم کیو ایم جب تک تھی 2008 اور کسی حد تک 2013، تو آپ دیکھیں کہ کراچی کی سڑکیں بہت بہتر تھیں، کراچی میں پانی کی یہ کمی نہیں تھی، کراچی میں نکاسی آپ کا یہ حال نہیں تھا، کراچی میں بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ یہ نہیں تھی، پانی کی شارٹیج یہ نہیں تھی، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ یہ نہیں تھی. وہ ایم کیو ایم کا زمانہ 2013 تک کا، جب ہم تھے اس وقت وفاقی حکومت میں. صوبائی میں تو ہم 17 سالوں سے نہیں ہیں اور یہ 17 سالوں کا کتا چھٹا ہے. پھر اب آ جائیے، ایک گرین لائن ہے جو تھوڑی سی جو وفاق کی طرف سے بنائی جا رہی ہے، اس پر توجہ ہے وفاق کی، اور وہ اب انشاءاللہ اس سال ہماری نگرانی میں مکمل ہوگی. امین بھائی ایسا ہی ہے؟ اور آپ نے اس میں اس سال کچھ پیسے بھی رکھوائے ہیں 3.5 بلین، تو وہ سمجھ لیں کہ 5 ارب روپے ہیں اس میں، اور مزید چاہیے ہوں گے تو بھی مل جائیں گے. یہ اور گرین بس تو پھر بھی چلنے لگی ہے، کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے، اور اس میں اور ایک بیسٹ بی آر ٹی ہے وہ، اور اس میں مسافر بھی نظر آتے ہیں. ایک انہوں نے بنائی ہے سالی، مطلب یہ کہ کس کے برابر کہنا چاہیے، 3.8 کلومیٹر کی بنائیے اورنج لائن، اورنگی ٹاؤن کی. وہ جاتی ہے اور وہاں سے گھوم کے واپس آ جاتی ہے. اورنگی کے آغاز سے شروع ہوتی ہے اور شیرشاہ سائٹ پہ جا کے کہاں نہیں، ادھر نہیں، بورڈ آفس پہ جاتی ہے. ارے اورنگی ٹاؤن کی 50% آبادی پختون مہاجر ملا کر وہ سائٹ کی فیکٹریوں میں جاتے ہیں. تو وہ تو وہی بنارس کے رستے سے اور پل سے نیچے سے جا کے انہی سڑکوں پر جا رہے ہیں، گالیاں دیتے ہوئے تمہیں، بد دعائیں دیتے. تم نے اورنج لائن بنا کے بڑا کمال، پھر وہی دھندا ہے یا نہیں ہے؟ ریڈ لائن تو بات کی بات ہے. اب یہ ریڈ لائن ہماری ریڈ لائن بنے گی انشاءاللہ. اورنج لائن کا مطالبہ کرتے ہیں، اورنج لائن کا کیوں مطالبہ کی بورڈ آفس سے بڑھا کر اندرون اورنگی جرمن اسکول تک کیا جائے. ہاں اندرون اورنگی بھائی دیکھیں نا، گلشن بہار ہے، گلشن ضیاء ہے، منصور نگر ہے، الطاف نگر ہے، اورنگی 1 13 15 صحیح ہے نا بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے. ان سارے علاقوں میں جرمن اسکول تک یہ اورنج لائن جانی چاہیے. ٹھیک ہے جی؟ یعنی جرمن اسکول سے لوگ بس میں ویسے ہی آئیں، پیدل آئیں، رکشہ میں آئیں. ارے وہاں چنچی کو 20 روپے دیں، وہ ویسے ہی شیرشاہ پہنچا دیتا ہے، بورڈ آفس پہنچا دیتا ہے. تو بھائی آپ نے کون سا کمال کیا؟ تو یہ اورنج لائن ناکام
ایک لائن دی وہ بھی ناکام, اور ریڈ لائن تو اللہ کی بنا. یہ ان کی نااہلی ہے. پیسے کہاں جا رہے تھے؟ کون سی وہ شارع بھٹو پر. چلے بھائی وہ ایک آپ نے اگر کمال کر دیا تو بھائی یہ ریڈ لائن کب مکمل ہوگی یہ بتائیں نا ہمیں. وہ بھی لیٹ. اور گلشن اقبال کے مکین شہر کے لوگ, حسن اسکوائر کا کیا حال ہے. یہ یونیورسٹی روڈ تو بدترین تباہی سے دو چار ہے, تباہی بربادی سے دو چار ہے. تو اب مذمت کتنی کریں. کریم آباد. اچھا کریم آباد کا انڈر پاس 3 سال سے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس پر کالا جادو کر دیا, کوئی بنگالی بٹھا دیا, کیا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ مطلب 3 سال سے وہاں کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو یہ کیسی 17 سالوں کی حکمرانی, عمارتیں گر رہی ہیں, اجرک بیچی جا رہی ہے, شہر ڈوب رہے ہیں, حیدرآباد کراچی. تھوڑی سی بارش ہو جائے, کلائمیٹ چینج نے تو ابھی اپنا اصل چہرہ دکھایا نہیں ہے. 14 اگست کی تیاری اس مرتبہ ذرا دھوم دھام سے ہو رہی ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے بھائی. کہیں کوئی ناراض ہے اس کو منایا جا رہا ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ کیا ہے. پہلے تو پچھلے سال تو ایسا دھوم دھڑک کا نہیں تھا بھائی. میں اب ذرا اشاروں میں ہی بات کروں گا, اس سے زیادہ میں کھل کے. اچھا اس میں شجر کتنے لگاؤ گے, کیا پلاننگ ہے, کوئی شجرکاری ہے, کوئی پلانٹیشن ڈے منانے جا رہے ہو, کوئی کلائمیٹ چینج کا توڑ کرنے جا رہے ہو, کوئی پریونشن کسی چیز کی کرنے جا رہے ہو. حد ہو گئی یار. تو یہ ساری چیزیں آ گئیں. اب اس کے بعد یہ سب چیزوں کے بعد اب شروع ہونے والا ہے وہ بورڈ کے رزلٹس آنے والے میرے خیال میں. میٹرک بورڈ, پھر انٹرمیڈیٹ بورڈ, ایک اور ظلم کی داستان ہے. کرتا سے عویز ہے بھائی, نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اچھا لوڈ شیڈنگ پر پیپلز پارٹی کی کوئی لب کشائی نہیں ہے. پانی دھابے جی کی لائٹ جاری ہے, ابھی تو کے الیکٹرک کے ساتھ بات کر کے اس کے پیسے دے دو نا, لائٹ نہیں جائے گی. کم از کم اس کے ہی پیسے دے دو یار, اس کے واجبات دے دو. کہ یہ اگر بند کر رہی ہے, بس اعلان ہو جاتا ہے کہ 8 گھنٹے 12 گھنٹے بجلی چلے گی دھابے جی کی, 4 دن بندش رہے گی. لو گرمی کے مہینے میں اب یہ بھی ایک اور ترا. تو ہم جائیں تو کہاں جائیں بھائی. تو یہ دھابے جی تو جو کچھ ہو رہا ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, پانی کی بندش ہو رہی ہے, اور غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. وہ تھوڑا سینٹرل ڈسٹرکٹ میں کچھ تھوڑا بہت کام ہوا تھا, ہم نے بھی تعاون کیا تھا پورشن مافیا کے خلاف. اس کا بھی کلا کما ہونا چاہیے پورشن مافیا کا. کسی زبان بولنے والا ہو, کسی سیاسی جماعت کی چھتری کے نیچے ہو, اس کو یہ مافیا ختم ہونا چاہیے. تباہ کر دیا کراچی کو, ہمارے شہر کو. لیاقت آباد, گل بہار, ناظم آباد خوبصورت علاقہ تھا. ناظم آباد نمبر 1 سے 5, اس کی کیا شکل نکلی. لیاقت آباد, پھر اب سوسائٹی میں, فیڈرل بھی ایریا میں. یہ سب کیا ہو رہا ہے. 17 سالوں کی یک طرفہ بلا شرکت غیر حکمرانی, وہاں یہ ہو رہا ہے. تو اچھا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ میں جو رزلٹس ہمارے کم آتے ہیں, اب اس کا ابھی این ای ڈی نے اپنے ایگزامس لیے, ابھی 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ پہلے. تو آپ کو معلوم ہے کہ اندرون سندھ کے بورڈز کے بچے جو اپیئر ہوئے 90% فیل ہو گئے. یہ تو فیکٹ ہے نا. اور کراچی کے بچے جو اپیئر ہوئے 76% ان کا رزلٹ ہے, 76%. جن کے نمبر کم, جن کی پاسنگ پرسنٹیج کم ہو گئی اوور آل کل بچوں میں, وہ این ای ڈی کے ایگزام میں انٹرنس ٹیسٹ میں 76% پاس ہیں. اور باقی جہاں کے بورڈ نے A1 گریڈ 15 بھیا 15% A1 گریڈ ہے. میرا سلطان فلم چل رہی ہے, سنبل آغا کو بھی اشرفی دو, ماہ دوراں کو بھی اشرفی دو ہے. اور کیا ہے اس میں, اور کیا نام ہے ذرا بتانا ہے. ارطغرل وہ بات کی ہے, ارطغرل جو ہے وہ اشرفیاں بٹ رہی ہیں بھائی. 1 گریڈ اشرفیاں بٹ رہی ہیں. مطلب وہ سالے نااہلی ایسی, کوئی تعلیم نہیں, کوئی تربیت نہیں, کوئی بنیاد نہیں, این ای ڈی کے ٹیسٹ میں پھر. اب میں ان بچوں, مجھے ترس آتا ان بچوں پہ. میں اپنے ان سندھی بیٹے بیٹیوں, نوجوانوں, بہنوں, بھائیوں کے ساتھ پوری اظہار یکجہتی اور ہمدردی کرتا ہوں. تمہیں انہوں نے بے ساخی کا محتاج کیا ہے.
تمہارے ریزلٹس بڑھا کر، تمہیں کوٹا سسٹم کی بے ساخی دے کر، تمہیں زبردستی اس طرح کے یہ پھر وہ ایم ڈی کیٹ، اس میں ایک بلی سارے چوہوں کو کھا جاتی، ایسی کیٹ ہے ایم ڈی کیٹ. تو کوئی چوہا نہیں بچتا وہاں، کراچی کا تو خاص طور پہ کوئی بچہ چوہا چوزا کوئی نہیں بچے گا. اور وہاں کے مرغے ذرا تگڑے، نمبر زیادہ ہیں تو وہ داخلہ لے لیتے، ڈاکٹر بن جاتے. اب اس میں تو زندگی کے ہر شعبے، میڈیا کے دوستوں کو سوچنا ہوگا، ہمارے جو اینکر پرسن ہیں، مالکان ہیں، کہ اب اس ظلم کو روکنے کے لیے سب کو آواز اٹھانی چاہیے. یہ کوئی مہاجروں کا ایم کیو ایم اسپیسیفک مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، انسانی المیہ ہے. پورا صوبہ تباہ ہو گیا اس کے بعد اگر دیکھیں تو بچا کیا ہے یار؟ اب کچھ بچا ہے بھیا؟ ٹھیک ہے بھائی، چلیں. تو اب یہ میٹرک کا بھی ہو گیا، پھر نوکریاں، پھر فیک ڈومیسائل ایک اور ایشو ہے، جعلی ڈومیسائل. اگر نوکریاں ملتی ہیں، ایم ڈی کیٹ میں بھی لوگ اپیئر ہو رہے ہیں، تو جعلی ڈومیسائل والے جو وہاں سے رہ گئے ان کو یہاں کے کوٹے میں نوکریاں بھی ملتی ہے، پیشہ ورانہ یونیورسٹیز اور کالج میں داخلے ملتے ہیں. اب یہ ساری کہانی ہے. اس کے بعد اب ہم بھی سوچ و بچار کر رہے ہیں بہت سنجیدگی کے ساتھ کہ اس کے بعد اب ہم کہاں جائیں؟ عوام میں جائیں؟ انہیں کہیں میاں نکلو گھروں سے. اب یہ تمہارے گھروں کی فائلیں، یہ جو لینڈ مافیا سرجانی میں کر رہا ہے، گلشن نور میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر دہ ہلکانی منگو پیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں تک تو میرے خیال میں یہ جو پیور اربنائٹ جو میڈیا، یہ تو وہاں بھی جاتا بھی نہیں ہے بیچارہ. گڈھاب ملیر میں آپ کتنی مرتبہ جاتے ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے وہ تو ایک الگ کہانی ہے. اگر سیلاب کے 21 لاکھ گھر بنائے جا سکتے ہیں وہاں، تو یہاں بھی غریبوں کے لیے 10 لاکھ گھر تو کراچی میں بھی بن سکتے ہیں نا. اگر اس کی آبادی بڑھانی ہے تو ضروری ہے کہ ایک مافیا بٹھا دیں، لینڈ مافیا، وہ زمینوں پر قبضہ کرے اور لوگوں کو 10-10 لاکھ 15 لاکھ کے پلاٹ دیں، اور پھر ایک نہیں 4 فائلیں اس کی، 4 آدمیوں کو ایک ہی پلاٹ الاٹ ہو جائے. یار یہ حد ہے کوئی؟ گلشن نور میں ہی ہو رہا ہے. بالکل. اور جن کے جو اپنی فائل لے کے گھر میں بیٹھے ہیں، چونکہ کے ایم سی نے لیز نہیں دی تو میاں خالی کرو گھر، کسی اور کو فائل دے کے بٹھا دیں گے. یہ سب کچھ آپ کے شہر میں، میرے شہر میں ہو رہا ہے. اور اس شہر میں جو 70% مرکز کو ٹیکس دیتا ہے، 95% صوبے کو دیتا ہے، یہ اس شہر کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے. اب ہم سب فیصلہ کریں، یہ مجھے اکیلے نہیں کرنا، ایم کیو ایم کو، خالد بھائی کو، مصطفیٰ بھائی کو مجھے اکیلے نہیں کرنا. یہ فیصلہ کراچی کے ہر شہری کو کرنا ہے، چاہے وہ کوئی زبان بولتا ہو، سندھی، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی، پنجابی، کوئی زبان، گجراتی، کاٹھیا واڑی، میمن، بلوچی، بروہی، ہر ایک کو فیصلہ کرنا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. باقی فلور جو ہے اب آپ کے لیے بھیا پوچھیں. میں تو یہی کہوں گا کہ جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے اور بہت زیادہ ان کی رال ٹپک رہی تھی کہ اب ایم کیو ایم نے چونکہ بوائیکاٹ کر دیا، واک اوور دے دیا، تو لہٰذا اب ہماری بلے ہی بلے. ہم کہتے تھے میاں، میں کہتا تھا چودھری، گاؤں کے سارے چودھری بھی مر جائیں تو کراچی کی پگ تمہارے سر پہ نہیں سجے گی. یہ ایک سازش ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ کراچی کالونی جو بنا دیا گیا ہے، یہ پیپلز پارٹی کے میئر کے ہی حوالے کیا جائے گا، اور اس نے بھی اون نہیں کرنا کراچی کو، یہ پہلے ہی بتا دیا تھا. تو اب یہ 9 ٹاؤن ناظم 18 میں سے آدھے ان کے ہیں، تو اب یہ بھی عوام کو جواب دی، یہ ساری باتیں کی ہیں تو یہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے بھی ہے. یہ جماعت اسلامی کے ان 9 ٹاؤن ناظمین کے لیے بھی کہ تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ کرپشن. تمہارے لوگ بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے سمجھوتا کر لیا پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، اور وہ جو کرپشن کا ایک دریا بہہ رہا ہے اس گنگا جمنا میں تمہارے لوگوں نے بھی جو ہے وہ نہانا شروع کر دیا ہو؟ تو ذرا دیکھو. ہم نے سمجھداری سے کام لے کے بائیکاٹ کیا تھا. ہمیں بتائیں 4 سالوں میں کیا ہونا ہے. ذمہ دار وہ بھی ہیں، برابر کے ذمہ دار ہیں 9 ٹاؤن ناظمین. اسٹریٹ کرائم، ہاں نہیں ہے، صحیح ہے.
कर चुके हैं उसके अंदर ना, तो आप लोगों से तो बोलते हैं कि लोग आए और अपना किरदार अदा करें, लेकिन आपकी बहुत बड़ी तादाद असेंबलियों में मौजूद है, तो वो असेंबलियों का बाइकाट क्यों नहीं करती है मसाइल हल किए जाए? क्योंकि आपने एक बात की सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी की कि उनको यहाँ पर टाइम को कई सभी ने तो उस पर कहा है कि एम के वालों को तो मालूमात ही नहीं है कि वो तो सेवन के अंदर डेस्क थी एल पी सी की, तो उनको वहाँ से उठा के आना कि वो मुलाजिम एल पी ए के थे, वो एल पी ए में जाना चाहिए था, तो एल पी सी में नहीं आना। दूसरी आपने बात की टैंकर माफिया हर रिवर रोड पर खुलेआम पानी की चोरी होती है, उससे भी बिल्कुल खामोशी कराची में पानी हाफ कनाल आपकी नाल को ऊपर रिवर पाए। दूसरी जो अहम बात यह है कि आपने नौकरियों की बात की, नौकरियाँ इस वक्त कराची के लोगों पे बंद हो गई हैं। सूबाई हुकूमत नहीं दे रही कि चालू शुरू करिए, लेकिन वफाक में तो आप मुसलसल 2018 से जो वफाक में इदारों में कराची के जो लोग हैं उनको नौकरी क्यों नहीं दी जाती? मेरे ख्याल में ये बातें मैंने बेरोज़गारी की जाली डोमिसाइल की हमारा कोटा में नहीं मिल रहा सरकारी मुलाजमतों में, बल्कि उसमें भी कहीं ना कहीं जो हमारे अंदरून सिंध से आने वाले नौजवान हैं वो कराची का डोमिसाइल बनाते हैं, मैट्रिक वहाँ का डोमिसाइल यहाँ का, उन्हें नौकरियाँ मिली। तो मैंने सारी बातें तकरीबन कर दी हैं। स्ट्रीट क्राइम में अलग उनको लूटा जा रहा है। देखिए कराची के अवाम से अब हम सिर्फ ये बात करें, हर ज़बान बोलने वाले से, कि अब हम एक कोई फ़ैसला करेंगे। जैसे हमने KE के ख़िलाफ़ एक बड़ा मुजाहरा किया, उसमें MKM के कारकुनान तो आ गए, लेकिन आम शहरी उन्हें ना PTI का कोई नुमाइंदा मिलता है ना जमात इस्लामी का। वो अब भी हमारे घरों पर MPs MNAs के पास आते हैं कि भाई आप कराएं। हम अल्लाह रसूल का वास्ता दे के KE को, मोनिस अलवी को क्या के 4 दिन के लिए खुलवाते हैं, फिर वो डिफ़ॉल्टर हैं, फिर वो बंद कर देते हैं। तो हम तो ये कर रहे हैं, जो कर सकते हम कर रहे हैं, लेकिन हम भी उनसे कहते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा फ़ैसला कुन धरना और एहतजाज करना होगा और उसकी तैयारी करनी होगी। उसके बग़ैर न मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकूँगा, न उन्हें कुछ मिलेगा। हम दोनों की सर्वाइवल का मसला है। मेरी सियासी सर्वाइवल अल्लाह ना करे कल ना भी हो, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कराची की सर्वाइवल है। और कराची की सर्वाइवल को लेकर पाकिस्तान की बका और सलामती है। ये तो कराची को, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना होगा। और कल अगर कहीं हड़ताल नहीं हुई तो ये भी मज़ाहमत और मदाफ़ियत कराची के ताजिरों ने की, हैदराबाद के ताजिरों ने की, और उन्होंने कल हड़ताल की। और हम ताजिरों के साथ हैं, हम ताजिर बरादरी के साथ हैं। उनके तमाम जो मुतालबात है, ये 37A-37B के जो काले कवानीन है, हमारी बजट की तकरीरें देख लें, मेरी और मेरे तमाम साथियों की, वफाक यानी कौमी असम्बली में और फिर सूबाई असम्बली में। तो इस मरतबा मेरे MPAs ने कमाल किया था। लोगों ने कहा, मीडिया ने कहा कि 17 सालों के बाद ऐसी गुफ्तगू और ऐसा एहतजाज हमने, और सब ने रिसर्च की थी और सब ने अपनी अपनी बड़ी कमाल की बातें की। तो मैं उन्हें भी खिराज तहसीन पेश करूँगा, MNAs को भी और MPAs को भी। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि हमने जो मुतालबात अब रखे हैं और ये जो जिस पर हम अब एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह, जो आप कह रहे हैं, अवाम को ये तैयारी तो कर रहे हैं। अवाम से तो कह रहे हैं कि भाई अब हमें अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने वक़ार के लिए शहर में सर उठाकर चलने और सर उठाकर जीने के लिए हमें जो है वो अब अपने आप को दिखलाना होगा, अपने आप को गिनवाना होगा, अपने आप को मनवाना होगा, और उसके लिए सड़कों पर आना होगा। ये कब का, बस ये एक सवाल आपका, अगली 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उसका भी कोई जवाब वो जल्दी करेंगे ना, जल्दी करेंगे, वो आपका जवाब हम दे देंगे। देखिए वसीम भाई, आराम से वसीम भाई आप, मैं एक मिनट वसीम भाई की जवाब मुकम्मल कर दूँ। वसीम भाई के, वसीम भाई जब MKM को मौका मिला, MKM ने पिछले 4-5 सालों में काम किया। आप ये देखें कि 2021-22 में 52 फायर टेंडर MKM पाकिस्तान की कोशिशों से KMC को मिला है। आज अगर इस शहर कराची में स्नार्कल काम करे, किसके कोशिशों से मिला? वफाक हुकूमत से MKM ने लेके दिया, 2 बाउजर लेके दिया। आपको याद है कि इसी शहर कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे 4 फ्लाईओवर MKM पाकिस्तान ने वफाक से बनाया। सर्केसन वाला फ्लाईओवर, 5 स्टार का फ्लाईओवर और KDA का फ्लाईओवर, उससे पहले जो बनाया, उससे पहले भी बना गया। इसके साथ साथ मंगोपी रोड भी 1 अरब की लागत से MKM की कोशिश से बना। ये गार्डन वाला रोड जो 2020 में MKM की कोशिश से बना। तो जब MKM को मौका मिलता है, जैसे फारूक भाई ने कहा कि 15 अरब प्लस 15 अरब 30 अरब रुपये आ रहे, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द ग्राउंड में नजर आएगा। बस ठीक, चले मैं एक काम करता हूँ ना, अब आगे सही वसीम भाई एक काम करते हैं कि जो सारे मुतालबात हैं इस पर एहतजाज के लिए जब हम निकलेंगे
تو ہم اس میں ایک مطالبہ اور شامل کر دیں گے کہ وہ جو 7واں ویج بورڈ ایوارڈ ہے وہ ملا نہیں ملا؟ نہیں ملا آپ کا. اچھا 8واں ویج بورڈ ایوارڈ بھی شامل کر دیں گے، پر آپ بھی ہمارے ساتھ پھر کھڑے ہوں گے. اب دیکھیں، اب اگر کوئی شہری یہ کہے کہ میرا مسئلہ نہیں ہے تو میرے خیال میں پھر اس سے بھی جواب دہی ہوگی، پھر آپ سے بھی جواب دہی ہوگی، آپ کو بھی ہمارے ساتھ نکلنا ہوگا، کھڑے ہونا ہوگا. چلیں. اور کم نکلی نہیں عوام یہ نہیں. کہنے دیں یار. قاضی دیکھیں، یہ نتیجہ برآمد کرنا کہ کیوں نہیں نکل رہی، عوام کو تو اس بات کے لیے ان کو تو چھوڑا ہی نہیں کہ وہ سوچے بھی کہ انہیں نکلنا ہے. پورے رات کو وہ جاگیں، صبح وہ ان کی پیداواری صلاحیت کیا رہ جائے گی کام پہ جائیں گے تو یار. یہ تو ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں جو ہم نے ان کو 3 دن جگا کر بھیا اس مزاحمت اور مدافعت کے لیے ابھی بھی تیار رکھا ہے یار. ہم بھی اس عمروں میں جو 24 گھنٹے جاگتے ہیں، اس عمر میں بھی بھیا. تو یہ ہر شہری کو اپنا انرجی لیول بڑھانا ہوگا، اپنا یہ جو ہے وہ محنت کرنی ہوگی. محنت سے کترانے لگے ہیں نا لوگ، اور سب ڈرتے ہیں بھائی. کل کلا کو ان کے بچوں کو پکڑ کے لے کے کون چھڑوائے گا یار. ایک سوال، تمہارے سوال کے پیچھے کئی سوال ہے جس کے جواب تمہیں بھی ڈھونڈنے مجھے بھی ڈھونڈنے، تو آئے نا مل کر ڈھونڈے ہم. قاضی ان سے کہیں پھر میرے خیال میں نے کیا کہا کہ پیروں کے نیچے سے کب زمین نکل جائے گی. اب وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے وہ پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی یہ شہرت نہیں ہے. تو میرے بھائی ابھی مطلب آپ دیکھتے جائیے، جو یہ آج کی پریس کانفرنس ہے نا، اس میں بہت ساری باتیں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس وقت جو حالات ہیں اور جو لوگوں کے صبر کے پیمانے لبریز ہو گئے ہیں، اور آگے کا جو منظرنامہ ہماری بصیرت، ہمارا ویژن دیکھ رہا ہے، اگر وزیر اعلیٰ کو اور دیگر وزراء کو نہ نظر آئے تو بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں یار. آخری سوال قاضی. دیکھیں، اگر بلدیات میں ہم ہوتے، ایم کیو ایم کا میئر ہوتا، تو پھر وہ جو بلدیات کے ہاتھ تو ہم بٹا سکتے ہیں، ہم بلدیہ کے ساتھ تعاون تو کر سکتے ہیں، ٹاؤنز کے ساتھ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ پلان بنائیں، ہم اپنا حصہ ڈالیں گے. ہم کب منع کرتے ہیں؟ شہر کے لیے کوئی بھی اچھا کام کوئی بھی کرے گا تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. اچھا، یہ جو آپ نے کہا نا، بات یہ کہ جو پہلے کی بات تھی، تو یہ جتنی باتیں آپ نے کی، میں ایک اصل میں کتاب لکھ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ بھی شامل ہوں. ہم کم از کم مل کر ایک کتاب لکھ کے لوگوں کے سامنے بتا دیں کہ پچھلے 75 سالوں میں کس کس نے کیا غلطی کی، کس کس کی کیا کوتاہیاں تھیں، سازشیں زیادہ تھیں یا نااہلی، کوتاہی اور غلطیاں زیادہ تھیں. آپ ترازو کے اس میں پارٹ میں رکھ کے آپ دیکھ لیں تو انصاف ہو جائے گا. یہ نہیں ہوتا کہ جو سامنے ہے اس کے اوپر سارا ملبہ ڈال دے. یہ اسی روش نے اصل جو مجرم ہے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور جو آپ نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں اس کا جواب ڈھونڈیں گے ہم کہ پاکستان میں کیا وفاق کو خوش کیے بغیر کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے، جیت سکتا ہے. آئیں اس پر ریسرچ کرتے ہیں میں اور آپ مل کے. چلو ٹھیک ہے، تھینک یو.